قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ کلام خدا کے بارے میں ہم سیکھ رہے تھے اور اب ہم اس مرحلے میں ہیں جب کلام جسم لے کر اترا ہے اور ہم اسی کی خوشی منا رہے ہیں۔ کیوں کلام جسم لے کر اترا؟ کیوں کلام خدا مجسم ہوا؟ Why the word was incarnated؟ ہمارا ایمان ہے کہ ابتدا میں اور کلام خدا کے اور کلام خدا ہے۔ بائبل ہمیں سکھاتی ہے کہ کلام خدا ہے اور خداوند یسوع جسم کی حالت میں اترا ہوا کلام بھی ہے، اور کیونکہ کلام خدا ہے تو یسوع جسم میں اترا ہوا خدا ہے۔ کلام خدا ہے اور خداوند یسوع مسیح مجسم یعنی جسم میں اترا ہوا کلام بھی ہے اور جسم میں اترا ہوا خدا بھی ہے۔ کلام کیوں مجسم ہوا؟ اس لیے تاکہ ہم پر خدا کا فضل ظاہر کرے۔ پہلے کلام سننے کے لیے لوگوں کو بڑی مشکل پیش آتی تھی۔ خدا نے قوم اسرائیل سے کلام کرنا تھا تو موسیٰ سے کہا انہیں کہ 3 دن تک اپنے آپ کو پاک کریں، میں پہاڑ کی چوٹی پہ اتروں گا کلام کرنے اور وہ نیچے کھڑے ہوں گے، لیکن 3 دن تک پاک ہونے کے باوجود کوئی پہاڑ کے دامن کو، پہاڑ کے نچلے حصے کو بھی چھونے نہ پائے۔ اور جب خدا نے کلام کیا اتنی زوردار آواز تھی، گرج تھی، بجلیوں جیسا تھا منظر کہ بنی اسرائیل ہاتھ جوڑ بیٹھے، موسیٰ تو خود ہی بات کر لیا کر، ہم سے کلام برداشت نہیں ہوتا۔ کلام اس لیے جسم لے کے آیا کہ اب خدا کا فضل ظاہر کر دے کہ خدا اب غصے میں نہیں ہے، خدا اب تم پہ فضل کرتا ہے، تم جس بات کے حقدار نہیں ہو اب وہ خدا تم پہ کرنے جا رہا ہے، فیور کرنے جا رہا ہے، تم پہ کرم کی نظر کرنے جا رہا ہے۔ یسوع مجسم کلام اس لیے جسم لے کر اترا تاکہ خدا کا فضل ہم پر ظاہر کرے، وہ فضل سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا کہ فضل ظاہر کرے، ہم جس بات کے حقدار نہیں تھے وہ ہم پر مہربانی ہو جائے، یہ ظاہر کرنے آیا۔ اور کلام اس لیے مجسم ہوا کہ الہی سچائی ہم پر ظاہر کرے۔ سچ کوئی نہیں جانتا، ہر کسی کا اپنا سچ ہے، اسی لیے دنیا میں لوگ کہتے ہیں جی جتنے سارے مذہب ہیں ٹھیک ہیں کیونکہ ہر کسی کے پاس کچھ نہ کچھ سچائی ہے۔ ایسا نہیں ہے، سچ ایک ہی ہوتا ہے، یا کچھ اچھا ہوتا ہے یا کچھ برا ہوتا ہے، یا بات صحیح ہوتی ہے یا بات غلط ہوتی ہے، بیچ میں کچھ نہیں ہوتا جی تھوڑی سی ٹھیک ہو گئی تھوڑی سی غلط۔ سچائی ایک ہی ہے جو بدلتی نہیں ہے، اور وہ سچائی خدا کی سچائی ہے۔ خداوند یسوع حق یعنی ٹروتھ، سچ بن کے اترا۔ کلام اس لیے جسم میں آیا تاکہ پوری سچائی دنیا کے سامنے ظاہر ہو جائے۔ پلاطس نے پوچھا تو بادشاہ ہے یہودیوں کا؟ اس نے کہا تو خود کہتا ہے میں اس لیے پیدا ہوں، میں اس لیے آیا ہوں کہ حق کی گواہی دوں، دنیا کو بتاؤں کہ سچ کیا ہے۔ اب یاد رکھیے مجسم کلام اس لیے ہوا، کلام اتر کے اس لیے آیا تاکہ دنیا کو بتا دے کہ سچ ہے کیا، اور وہ کسی اور کی بابت نہیں بتاتا کہ وہاں سچ ہے وہاں سچ ہے یہ سچ ہے، وہ سیدھا کہتا ہے میں سچ ہوں، اور جو چیز یسوع سے ہٹ کے ہے، جو یسوع کے خلاف ہے، جو یسوع سے الٹ ہے، وہ سچ نہیں ہو سکتی۔ اور وہ اس لیے جسم لے کر کلام اترا کہ خدا کا جلال ظاہر کرے ہم پر۔ ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ موسیٰ تک نے کہا مجھے اپنا جلال دکھا، کہا موسیٰ کوئی میرا جلال برداشت نہیں کر سکتا، مر جائے گا۔
میں ساری نیکی ظاہر کر دوں گا لیکن اپنا جلال تجھے نہیں دکھاؤں گا، میں اپنے چہرے کا نور تجھ پر ویسا جلوہ گر نہیں فرماؤں گا جیسا تو چاہتا ہے۔ لیکن خداوند یسوع جسم لے کر اس لیے آیا، کلام اس لیے جسم لیتا ہے تاکہ وہ پورا جلال ہم پر ظاہر کرے۔ جو برداشت نہیں ہو سکتا تھا وہ ظاہر ہو رہا ہے تاکہ ہم اسے دیکھ سکیں، ہم خدا کا جلال دیکھ سکیں۔ اور وہ اس لیے مجسم ہوا کہ خدا کو ہم پر ظاہر کرے۔ خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے اسے ظاہر کیا۔ وہ اس لیے جسم لیتا ہے کہ خدا دکھا سکے کہ کون خدا ہے، خدا کیسا ہے، خدا کی خوبیاں کیا ہے، خدا کی صفتیں کیا ہے، خدا کی قدرت اور خدا کے کام کیسے ہیں۔ خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا۔ یسوع جسم لے کے اس لیے آتا ہے تاکہ ہمیں دکھائے کہ خدا کیسا ہے، اور وہ جسم اس لیے لیتا ہے تاکہ خدا ہمارے ساتھ رہے، دور نہیں، اب وہ ہمارے ساتھ رہے۔ اس کا نام ایمانویل رکھیں گے جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ وہ جسم لیتا اس لیے ہے تاکہ ہمارے ساتھ رہے، اور صرف ساتھ رہنا نہیں، ہم جیسا ہو کے رہے، ہمارے مشابہ ہو جائے، ہم جیسا ہو کے رہے۔ کیونکہ ساتھ رہنے والی ہر چیز ہم جیسی نہیں ہوتی۔ کئی لوگ جانور پالتے ہیں، پیٹس پالتے ہیں، پرندے رکھ دیتے ہیں اپنے پاس، کوئی جاندار رکھ لیتے ہیں، پودے پال لیتے ہیں، لیکن وہ ہم جیسے نہیں ہوتے۔ خدا کو پوری کائنات میں، پوری اپنی تخلیق میں کوئی بھی آدم کے جیسا نہ ملا۔ خدا ہمارے ساتھ ہو یہ ایک بات ہے، اور خدا ہمارے مشابہ ہو جائے، خدا ہم جیسا ہو جائے، یہ ایک الگ بات تھی۔ تو وہ اس لیے آیا تاکہ انسانوں کی صورت اختیار کرے اور ہمارے درمیان رہے، ہمارے ساتھ رہے، اور ہم جیسا ہو کے رہے۔ ہم اپنے جیسوں سے تو بات کر لیتے ہیں نا، اس کی سن بھی لیتے ہیں، اس کے قریب بھی ہو جاتے ہیں، اس سے ڈرتے بھی نہیں۔ وہ کہ یہ بندہ ہی ہے نا، ایسا ہی ہے نا، کسی سے بات کرنی ہو، انسان ہی ہے نا، تو وہ انسان اس لیے بنا کہ ہمارے جیسا ہو جائے، کوئی اور روپ نہیں دھارا اس نے، وہ انسان بنا کہ ہمارے ساتھ رہے تو ہم جیسا ہو کے رہے۔ اور اس کے ہم جیسا ہونے میں بڑی خوبیاں ہیں، تاکہ وہ ہمارے مسئلے سمجھ لے، ہماری مصیبتیں سمجھ لے، ہمارے دکھ سمجھ لے، ہماری پریشانیاں جان لے، وہ سارے حالات سے واقف ہو۔ اور وہ اس لیے مجسم ہوا تاکہ ابلیس کو شکست دے۔ خدا کا بیٹا اس لیے ظاہر ہوا کہ ابلیس کے کاموں کو مٹائے، کوئی انسان اسے ہرا نہیں سکتا تھا۔ خدا کا بیٹا اس لیے اترا تاکہ ابلیس کو شکست دے۔ وہ جو عدن میں وعدہ کیا گیا تھا کہ عورت کی نسل کے درمیان اور سانپ کی نسل کے درمیان دشمنی ہوگی اور وہ تیرے سر کو کچلے گا، وہ اس لیے آیا تھا جسم لے کر تاکہ ابلیس کو کچل سکے، اور وہ اس لیے آیا تاکہ ہمیں نجات دے۔ ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا۔ وہ جسم اس لیے لیتا ہے تاکہ ہمیں زندگی دے۔ اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی۔ میں اس لیے آیا تاکہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں، کثرت کی زندگی پائیں، ایبنڈنٹ لائف پائیں۔ وہ ہمیں زندگی دینے لے آیا کیونکہ ہم موت کا شکار تھے، اور کلام مجسم ہوا تاکہ ہمیں روشن کرے۔ اس میں نور ہے، وہ ہمیں روشن کرنے آیا۔ اس نے جب جلال خدا کا ہم پہ ظاہر کر دیا، خدا کے چہرے کا نور ہماری طرف ہو گیا، تو ہماری زندگیاں روشن ہو گئی۔ اب ہم تاریکی میں رہنے کے لیے نہیں ہے۔ وہ جسم اس لیے لیتا ہے ہمارے بیچ میں رہے، ہمارے ساتھ رہے، ہم جیسا ہو کے رہے، خدا کا جلال ظاہر کرے، اس کا مکاشفہ ہم پر ظاہر کرے، خدا کے بھید اور خوبیاں ہم پر ظاہر کرے، ہماری زندگیاں روشن ہو جائیں، ہم تاریک نہ رہیں۔ اور اس لیے آیا تاکہ وہ جو خدا کا بیٹا تھا وہ انسان کا بیٹا بنا، تاکہ انسان کی اولاد کو خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بنا دے۔ وہ اس لیے آیا، جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا، یعنی بیٹے اور بیٹیاں بننے کا حق بخشا۔ اور اس نے جسم اس لیے لیا تاکہ ہمیں جینا سکھا دے۔ خدا ہے نا، وہ تو سارا کچھ کر سکتا ہے، تو ہم خدا سے کہہ سکتے تھے کہ تو خدا ہے، تو سارا کچھ کر سکتا ہے۔ ہم انسان ہیں،
ہم محدود ہیں، ہماری کچھ کمزوریاں، ہماری کچھ پریشانیاں ہیں، ہماری الجھنیں، مجبوریاں ہیں ہماری، تو وہ اس لیے انسان بن گیا تاکہ انسان بن کے ہمیں جی کے دکھائے کہ ایسے جینا ہے، ایسے رہنا ہے، ایسے سلوک کرنا ہے لوگوں سے، ایسے بات کرنی ہے لوگوں سے، ایسے کام کرنے ہیں، ایسے لوگوں کی مدد کرنی ہے، ایسے دکھ درد بانٹنا ہے، اور پھر دکھ بھی کیسے اٹھانا ہے، یہ بھی وہ سکھانے کے لیے جسم لیتا ہے تاکہ ہمیں جینا سکھا دے۔ خداوند یسوع جسم کی حالت میں کلام ہے، اسے چھوا جا سکتا تھا، ہم اپنا کلام چھو نہیں سکتے، کوئی بھی بات کرو ہم اسے چھو نہیں سکتے، لیکن خدا کا کلام جسم لیتا ہے تاکہ ہم اسے چھو سکیں، اسے دیکھ سکیں، اسے سن سکیں، اس پہ توجہ کر سکیں اور اس سے سیکھ سکیں کہ کیسے جینا ہے۔